السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ ہر لمحہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے خاطر۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِمَحَبَّتِي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے سبب۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے محبت کا حکم دیا، اپنی ذات گرامی سے محبت کا حکم دیا، اور اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار کے اس ارشاد پر بھرپور عمل فرمایا، اور ایسی محبت کی کہ سولی کے تخت پر چڑھائے جاتے وقت بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم لوگوں کی جگہ اس وقت تمہارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جائے اور تم اپنے گھر پر اپنے اہل و عیال کے درمیان بیٹھے ہوں؟ تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سرکار اپنے گھر پہ تشریف فرما ہو اور وہاں ان کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو ان کی اس محبت کو دیکھ کر کے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، انہوں نے برجستہ کہا کہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، سرکار سے بہت محبت کرتے تھے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت بھی کی جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کچھ اشعار منسوب ہیں، فرماتے ہیں تعصل الہ وانت، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار کرتے ہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ ھذا محال فی القیاس بدیع،
یہ بات عقلاً ناممکن ہے اور انوکھی بات ہے کہ تم اس کی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہو. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری یہ محبت سچی ہے تو تم ضرور اپنی محبوب کی اطاعت بھی کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات بھی سنتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ سے محبت کی، سرکار سے محبت کی اور سچی محبت کی، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے ہر ارشاد پر عمل کیا کرتے تھے، ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے، فرما برداری لاجواب کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور رسول کے ارشادات پر عمل ایسا کرتے تھے کہ اس میں کسی کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ اس محبت کی بنیاد ایمان پر تھی. تو وہ صرف ایمانی رشتے کو ہی ہر رشتے پر ترجیح دیتے تھے. اگر سامنے والے کے ساتھ ایمان ہوتا تھا تو وہی اس کو بھائی سمجھتے تھے، اگر ایمان نہیں ہوتا تھا تو وہ کوئی بھی ہوتا تھا لیکن اس کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. اور اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی میں وہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ادنا گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. سرکار کے زمانے میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس کو بھی سرکار کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی کرتے ہوئے دیکھا، جس کو بھی سرکار کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرتے ہوئے دیکھا، اس کو زندہ نہیں چھوڑا، وہیں سر قلم کر دیا کرتے تھے. ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہوا. یہودی کو پتا تھا کہ سرکار کے پاس فیصلہ حق ہو گیا، اور یہودی جو علماء ہیں وہ رشوت لے کر کے کسی کے بھی حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور حق پر اس وقت اس معاملے میں یہودی تھا. یہودی اس منافق کو سرکار کی بارگاہ میں لے گیا. منافق چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہودی عالم کے پاس جائیں، وہیں جا کر کے فیصلہ کرائیں، لیکن یہودی نے کہا کہ نہیں، سرکار کے پاس جا کر ہی فیصلہ کرنا. وہاں پہنچے، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن منافق اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کفار کے بارے میں بہت سخت ہیں، چلو انہی کے پاس فیصلہ کریں، وہ تو ان کی پہلی فرصت میں گردن اڑا دے گا. تو منافق نے یہودی سے کہا چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں. یہودی نے کہا کہ بھئی سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے، اب فاروق اعظم کی بارگاہ میں کیوں لے جائیں؟ لیکن منافق نے کہا کہ نہیں، چلو وہیں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو. فاروق اعظم کے بارگاہ میں پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ اس کا فیصلہ تمہارے نبی نے کر لیا ہے اور میرے حق میں کر لیا ہے. فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں، سرکار نے اس کا فیصلہ کیا. تو فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی فیصلہ کر لیتا ہوں. ابھی اندر گئے، تلوار لی، بغیر کچھ پوچھے پاچھے اس منافق کی گردن وہیں پہ اڑا دی. وہ صرف اس لیے کہ اس منافق نے سرکار کے فیصلے پر رضامندی ظاہر نہیں کی، وہ سرکار کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، اور فاروق اعظم نے اس کو بہت بڑا گستاخ سمجھ کر کے اس کی گردن اڑا دی. وہ منافق کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، ان کی نماز جنازے بھی پڑھائے جاتے تھے اس وقت میں.
لیکن سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کی، سرکار کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا، تو فاروق اعظم نے کہا کہ جو سرکار کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کے لیے عمر یہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ ادھر اس منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا، ہمیں اس کا قصاص چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے۔ اتنی دیر میں فاروق اعظم بھی پہنچ گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے فاروق اعظم کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی تھی اور سرکار کی تائید فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحکموک فیما شجر بینکم، کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک سرکار کو حکم نہ مانے، اپنے آپسی معاملات میں سرکار کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں، تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ تو سرکار نے فاروق اعظم کو بتا دیا، ان منافقین کے رشتہ داروں کو بتا دیا کہ اس نے میرے فیصلے سے ناراض ہو کر کے، میرے فیصلے پر راضی نہ ہو کر کے وہ ایمان ہی سے نکل گیا تھا۔ اسی طریقے سے کعب ابن اشرف یہودی منافق بھی تھے، وہ منافق بھی وقتاً فوقتاً سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے چن چن کر کے ایک ایک کو قتل کر دیا تھا۔ تو گستاخان رسول کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ ان گستاخوں سے اتحاد کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر کے وہ ایمان ہی سے نکل چکے تھے۔ ان کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ رویہ ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کی تصویر کا ایک رخ تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخوں کے ساتھ کسی بھی بات پر کسی بھی صورت میں اتحاد نہیں کیا جا سکتا۔ اتحاد ایک ہونے کو کہتے ہیں۔ جب وہ لوگ گستاخ ہو چکے ہیں اور پھر ہم لوگ سرکار کی بارگاہ کے محب ہیں، تو پھر محبت اور عداوت ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ رب العزت نے الگ الگ کر دیا اس کو کون ایک کر سکتا ہے؟ جس خبیث اور طیب کو اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز کر دیا، الگ الگ کر دیا، اس خبیث اور طیب کو ایک کون کر سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ الگ الگ ہی رہے گا سب۔ تو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ گستاخوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گستاخوں کی سزا وہی ہے جو صحابہ کرام نے ان کو دی ہے۔ یہ ان کی زندگی کی تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب اتحاد پہ آ جائیں، ان کی زندگی مبارک کی تصویر کا دوسرا رخ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت لوگوں نے سنایا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا۔ فیلڈ مارشل ایسے کہ آج تک دنیا میں ایسا فیلڈ مارشل پیدا ہی نہیں ہوا۔ حالت کفر میں بھی جب تھے اتنے بہادر تھے کہ غزوہ احد کا نقشہ انہوں نے پلٹ دیا تھا، لیکن جب حالت ایمان میں آئے پھر تو وہ ننگی تلوار اللہ کی تلوار بن گئے۔ سرکار نے اللہ کی تلوار فرما دیا، پھر کون ان کو نیام میں کر سکتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت علاقے انہوں نے فتح فرمائے، پورے سپہ سالار اعظم بنا کر کے چلے گئے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے بس علاقے میں خبر ہوتی تھی کہ اس لشکر کے سپہ سالار خالد ابن ولید ہیں، تو وہاں خود ہی چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ جا کرتے تھے۔ کوئی سامنے مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ پوری فوج، اسلامی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اشارے پر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی مطیع اور فرما بردار فوج حضرت خالد بن ولید کے ماتحت تھی۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا،
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں آنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا، منتخب فرمایا، اور فوج سرحد پر ہی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں ہی سرحد پر جہاد میں مصروف، اور ایسی حالت میں اعلان ہوا کہ نہیں، اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر کے سپہ سالار نہیں ہیں بلکہ ایک سپاہی اسلام ہیں، اور لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین الامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ تو اگر حضرت خالد ابن ولید چاہتے، اتنی بڑی فوج ان کے ایک اشارے پر دشمنوں کا صفایا کر دیتی تھی، اگر چاہتے تو وہ بغاوت بھی کر سکتے تھے، بغاوت کھڑی کر سکتے تھے، وہ حضرت فاروق اعظم کے بالمقابل کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے، انہوں نے سپہ سالار اعظم سے ایک عام سپاہی بننا برداشت کر لیا، گوارا کر لیا، اور کسی قسم کی بھی بات زبان سے، حرف شکایت زبان سے نہیں نکالا۔ تو فوج ویسی کی ویسی متحد رہی۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس پر میں تبصرہ اس کے بعد کر لوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کو سرکار نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ مسلمانوں کے بہت دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائیں گے، تو جب حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس وقت حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بھی ساتھ تھے، اور وہ پیچھے بھی لگ گئے کہ آپ اعلان کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے، اگرچہ وہ ادھر بڑی فوج کے ساتھ ہیں لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں ان کے ماتحت ہونے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ آپ کے ساتھ بھی اتنی بڑی فوج ہے، ہم لڑ لیں گے ان کے ساتھ اور ان کو زیر کر دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس وقت مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے، مسلمانوں میں آپسی اتحاد قائم رکھنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے صلح کی، اور مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کو اتحاد پر قائم رکھا، ان میں کسی طریقے کا انتشار اور اختلاف پیدا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ حق بات پر اتفاق ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی تصویر کا دوسرا رخ تھا۔ ایک تو گستاخوں کے ساتھ ان کا وہ رویہ تھا کہ کسی قسم کا اتحاد ہو نہیں سکتا، اور دوسرا آپسی اتحاد، کلمہ حق پر اتحاد، محبت رسول پر اتحاد، محبت خدا پر اتحاد، اس میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ اپنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، مسلمانوں کو اختلاف اور انتشار سے بچایا، تو اس کے بعد ان کا راستے میں چلنا دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ یا مذل المسلمین کہا کرتے تھے ان کے جو ساتھی تھے، کہتے تھے اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے معاذ اللہ، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے معاذ اللہ، گلی گلی سے آوازیں آنے لگتی تھی۔ تو وہ جو ایسا کہنے والے تھے وہ حقیقت میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہی ان کے جماعت میں داخل ہوا کرتے تھے، مسلمانوں میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے وہ ساتھ نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی امامت پر راضی رہنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے، بلکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے وہ حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کا بھی واقعہ آپ نے سنا، حضرت امام حسن مجتبی کا بھی واقعہ آپ نے سنا۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ، دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، دونوں نے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنے کے لیے
اتنی بڑی فوجیں ماتحت ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے امیر کا حکم مان کر کے ایک عام سپاہی اور ایک عام زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے سب۔ اب آپ آج کے حالات دیکھ لیجئے، اتحاد اور اختلاف کے طریقوں کو دیکھ لیجئے۔ اتحاد کی بات آ جاتی ہے تو صاحب کسی سے بھی اتحاد پڑھنے کے لیے تیار۔ آزادی سے پہلے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے تیار۔ اعلی حضرت نے اس وقت بھی خبردار کیا تھا کہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ صرف تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو تمہارے دین پر نہیں وہ تمہارے ساتھ اتحاد کر کے صرف تمہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ پیشن گوئیاں اس کے بعد سچ ثابت ہوئی۔ مسلمان صرف استعمال ہوئے تھے، اور جو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں اتحاد کے خواہاں نہیں ہوتے ہیں، ان کو اتحاد سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کو یہ رہتا ہے کہ ہماری بات سنی جائے اور ہماری بات ہی مانی جائے۔ میں تو بچہ ہوں، بہت زیادہ بڑی باتیں نہیں بول سکتا، لیکن حضور تاج الشریعہ کے ساتھ، حضرت کے ساتھ بھی بارہا لوگ آتے ہیں، حضرت علماء کی فلاں لوگوں کی میٹنگ کروا دیں، ان لوگوں کو ملانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ ان میٹنگوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی میں نے دیکھا۔ اخلاص کے ساتھ کوئی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتا، بلکہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں جو مشورہ دوں بس اسی پر عمل کیا جائے، میں جو بات کہوں بس وہی بات مانی جائے۔ کیوں؟ اس لیے، اور ایسا کس لیے سوچتا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے ساتھ، یعنی علماء میں سے بہت سارے اور جو جاہل پیر ہیں یا جو پڑھے لکھے پیر ہیں، جو بھی پیروں کے نام پر آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک جتھا موجود رہتا ہے، ایک جماعت پیچھے پیچھے رہتی ہے، انہی پر اکڑ کرتے ہوئے، انہی پر فخر کرتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں نہیں بس ہماری بات مان لی جائے، اگر ہماری بات رد کر دی گئی تو ہم اپنے جدے میں شرمسار ہو جائیں گے، ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ تو صرف اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے ان کو۔ نہ وہ اس نیت سے میٹنگیں کراتے ہیں، نہ وہ اس نیت سے شرکتیں کراتے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سے بھی 2 پیڑھی پہلے حضرت علامہ رضا علی خان، علامہ نقی علی خان، اعلی حضرت امام احمد رضا خان اور حضور حجت الاسلام حامد رضا خان، حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان، حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان آج 300 سال سے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ کسی بھی آدمی کو ان بارگاہوں سے نہیں ہٹا رہے ہیں، بلکہ ان بارگاہوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے ان کے آداب سکھاتے ہیں، ان میں کسی قسم کی بے ادبی سے بچاتے ہیں۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر نقطہ اتحاد ایسے جگہ کی قیادت قبول کرنے میں کون سی اڑچن آ رہی ہے، کون سی رکاوٹ آ رہی ہے؟ کیا کبھی ان لوگوں نے آپ کو ایمان سے خارج کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کے لیے کہا، سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کے لیے کہا، کسی بھی ولی کی محبت میں کمی کرنے کے لیے کہا کہ یہ فلاں سلسلے کے بزرگ ہیں ان کی محبت کم کرو، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں ان سے محبت زیادہ کرو؟ نہیں، محبت تو دلوں کا نام ہے، سب سے محبت کرو، سب کی بارگاہ میں ادب رکھو۔ اعلی حضرت کی خود کی طبیعت مائل رہتی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، خود فرماتے ہیں کہ میں ایسا لکھتا تھا، میں خود نہیں لکھتا تھا بلکہ ایسا لگتا کہ غوث اعظم لکھوا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، خواجہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لیا کرتے تھے تو اجمیر شریف سے حضرت معین الحق و دین حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر کے نام لیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین کا اولیاء تو نظام الحق و دین لے کر کے نام لیا کرتے تھے۔
تو کسی بزرگ کا نام اعلی حضرت نے بے ادبی سے لیا، کسی بزرگ کا نام اعلی حضرت نے بے ادبی سے لکھا، کسی صحابی کا نام اعلی حضرت نے بے ادبی سے لکھا یا کہا یا کسی سے کہلوایا؟ اعلی حضرت تو اعلی حضرت، ان کے خلفاء میں بھی کسی نے بھی کسی ولی کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں لکھا، بے ادبی سے ان کا نام نہیں لیا، بے ادبی سے، بلکہ جس شہر میں بزرگان دین بسیرا کرتے ہیں ان شہروں کا نام شریف کر کے ہی لیتے ہیں۔ یہی اعلی حضرت نے ہمیں سکھایا۔ جب ایسی بات ہے، دین کی قیادت 300 سال سے 400 سال سے ہو رہی ہے، تو آج ان کی قیادت قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ آ رہی ہے، کون سی اڑچن آ رہی ہے؟ سب اگر اعلی حضرت جہاں سے 400 سال سے فتویٰ نویسی یعنی بڑے بڑے مفتیان کرام تیار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے قطب الاقطاب تیار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے قطب الارشاد تیار ہو رہے ہیں، جب ایسی قیادت قبول نہیں ہے تمہیں، تو لوگ پھر کس کی قیادت قبول کریں گے؟ جب ساری دنیا میں اعلی حضرت کی بات ماننے کے لیے تیار، ساری دنیا میں فتح و رضویہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار، ساری دنیا میں اعلی حضرت کی نعتیں پڑھنے پر تیار، لیکن بس اعلی حضرت کے سب کچھ ہمیں تسلیم اور منظور ہے، لیکن صاحب آج ہم قیادت کسی اور کو سونپیں۔ اب ان کے بعد اور کون سا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میں یا جو اتنے سالوں سے دین کی اتنی خدمت کرتا آ رہا ہو، لوگوں کی قیادت کرتا آ رہا ہو، کہ جس کے جھنڈے تلے آپ جمع ہو جائیں گے؟ ان کا نام لیں، ان کا نام لیں، 2000 3000 4000 سے زیادہ جمع نہیں ہوں گے ان کے نیچے جو ان کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ چناؤ بھی کریں گے، اس میں بھی سب سے زیادہ لوگ جس طرف آپ کو مائل نظر آئیں گے وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے شہر بریلی ہی کی طرف مائل نظر آئیں گے سب، کیونکہ وہیں سے تمام بزرگوں کے بارگاہوں کا ادب سکھایا گیا، تمام بزرگوں کی بارگاہوں کی محبت سکھائی گئی ہے سب۔ تو سارے بزرگان دین جہاں ہوں، سارے اولیاء کرام جہاں ہوں، کیوں نہ وہیں کی بات مانی جائے، وہیں کی قیادت قبول کی جائے اور ساری بارگاہوں سے فیضان حاصل کر لیا جائے۔ کیونکہ دوسری خانقاہوں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنی خانقاہ کی واہ واہی تو ہوتی ہے، لیکن دوسرے بزرگوں کی خانقاہ، دوسرے سلسلے کے بزرگوں کی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے سب۔ تو یہ حسد یہی نہیں ہونے دیتا۔ یہودیوں کی قرآن پاک میں جتنی تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا اتنی کسی اور امت کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا۔ منافق کیسے پیدا ہوئے تھے، یہودی کیسے ایمان نہیں لا رہے تھے، تب تک تو سرکار کا نام پاک لے کر کے سرکار کی برکت سے، سرکار کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے اور فتح و نصرت حاصل بھی کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن جب سرکار تشریف لائے بنفس نفیس تو سرکار کے ساتھ کفر کیا، ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ بھی جٹھے رہتے تھے، ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان علماء کے ساتھ بھی ایک ایک جماعت عوام کی رہتی تھی جو ان کو نذرانے دیتی تھی، جو ان کو اپنی کھیتی باڑی سے حصہ دیتی تھی سال بھر کے بعد، جو ان کو اپنے مویشیوں سے حصہ دیتی تھی۔ ان کو یہی خطرہ تھا کہ اگر ہم نے محمد عربی کی قیادت قبول کر لی تو ہمارا نذرانہ ختم ہو جائے گا، ہمارے یہ لوگ بھی سرکار کی قیادت قبول کر کے سرکار کی غلامی میں آ جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو سردار سے نیچے اتر جائیں گے۔ اپنی سرداری کا خیال رکھ کر کے، اپنے لوگوں کے فوقیت کا خیال رکھ کر کے ان لوگوں نے سرکار پر ایمان نہیں لایا، سرکار کی قیادت قبول نہیں کی۔ اور حسد، عبداللہ ابن ابی، اس کا بھی یہی چکر تھا، اس کو تو سردار بنایا جا چکا تھا، لیکن جب سرکار تشریف لائے سب لوگوں نے سرکار کی غلامی اختیار کی، سرکار کے غلام بن گئے، تو عبداللہ ابن ابی کو بھی اپنی رسوائی محسوس ہوئی کہ میں تو سردار بنتے بنتے رہ گیا، تو وہیں سے اس کی دشمنی ختم ہوئی۔ ایک خالد ابن ولید تھے جنہوں نے اپنی سرداری تیاگ دی تھی اسلام میں
اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے، اور ایک یہ لوگ تھے صرف اپنے چند لوگوں میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کے لیے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ ایمان قبول نہیں کیے۔ تو اتحاد اور اتفاق تب ہوگا ممکن جب آپ کسی ایک شخصیت پر پہلے متفق ہو جائیں اور اپنے دلوں سے یہ بغض اور حسد نکال پھینکیں، تب جا کر کے اتحاد اور اتفاق کی بات کر لے۔ تبھی آپ حقیقت میں مسلمانوں کو اختلاف سے بچانا چاہتے ہیں، ورنہ اسٹیجوں پر، اخباروں میں، سوشل میڈیا میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں لوگ، اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کرو، ویسا اتحاد جیسا صحابہ کرام نے آپس میں کیا تھا کہ اپنی سرداریاں سب تیاگ کر کے لوگوں کی ملامتیں برداشت کی، لوگوں کی ایذائیں برداشت کی، لیکن ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کر کے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رکھا، انتشار و اختلاف سے بچایا۔ اور آج تک یہ تجربہ بھی ہے۔ وہ پہلے کا زمانہ تو تھا ہی، آزادی سے پہلے کا زمانہ، بعد میں بھی جگہ جگہ دیکھا، چونکہ تعداد تو سنیوں کی زیادہ ہے، اگر عقیدے سب کے ایک ساتھ رکھے جائیں کہ یہ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، سارے عقیدے ایک ساتھ رکھے جائیں، پھر عوام کو کہا جائے بھائی تم اس میں سے کن کو چن لو گے، تو یقین سے اس بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سنیوں کے عقیدوں کو ہی چن لیں گے، کیونکہ اتنے صاف و شفاف ہے کہ قرآن و حدیث سے سر منہ بھی ادھر ادھر نہیں ہے سب۔ تو اب تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ آج تک سنیوں کے ساتھ جو بھی اتحاد و اتفاق کے نام پر کیا گیا تو صرف سنیوں کو استعمال کرنے کے لیے کیا گیا، اور پھر جو ہی وہ رتبہ ملا، جس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے، جس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکایا چلو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھے، جب وہ پوزیشن حاصل ہوئی تو سنیوں کو خدا حافظ، سنیوں کو کنارہ، کوئی عہدہ نہیں، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں سب۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہوگا بھی نہیں، اور اگر جاہلوں کے طور پر کیا بھی گیا، کچھ مصلحت پسندوں کے طور پر کیا بھی گیا، تو ان کا بھی نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اتحاد و اتفاق سے مسجد بنائی گئی تو صاحب وہ بھی ان کے قبضے میں چلی گئی، اتحاد اور اتفاق سے مدرسہ بنایا گیا وہ بھی ان کے اتفاق میں چلے گئی، اتحاد اور اتفاق سے اگر بورڈ بنایا گیا، مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ بورڈ بھی آخرکار انہی کے ہاتھوں میں چلا گیا سب۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق کرنے والے، اور ان میں سے کوئی اتحاد و اتفاق کی بات نہیں کرتا ہے، کریں گے تو اپنے ہی کرتے ہیں۔ ارے جب تم اپنی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، خانقاہوں کا جو حال ہے تم خود بھی جانتے ہو، تم کس خاندان کے نیچے، کس خانقاہ کے نیچے تم لوگ اتحاد کراؤ گے لوگوں کا؟ اگر اتحاد اور قیادت کی بات ہی ہے تو جو خاندان برسوں سے قیادت کرتا آ رہا ہے، رہنمائی کرتا آ رہا ہے، آج وہاں پر کون سی ایسی بات آ گئی کہ جس کی وجہ سے قیادت یا مرکزیت یا اتحاد و اتفاق کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیا کسی اور درگاہ پہ لے چلیں گے جہاں رافضی ہی رافضی ملیں گے؟ کسی اور درگاہ پہ لے چلیں گے کہ جہاں، کسی خانقاہ پہ لے چلیں گے کہ جہاں گستاخی گستاخ ملیں گے؟ کوئی گستاخ رسول ہے تو کوئی گستاخ صحابہ ہے تو کوئی گستاخ اولیاء ہے۔ کس خانقاہ کے زیر نگین آپ اتحاد کروائیں گے؟ کس خاندان کے نیچے آپ لوگ قیادت کروائیں گے؟ وہاں سے آپ کی قیادت تو ہوگی، وہ آپ کو بے شک لے جائیں گے، لیکن جنت کی طرف نہیں، وہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے سب۔ اور بریلی سے آپ کو پہنچایا جائے گا تو غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ نمبر شماری کرو گے تو خواجہ صاحب کے عرس میں سب سے زیادہ تعداد بھی بریلی شریف ہی کے لوگوں کی مل جائے گی سب۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس کو دیکھو گے، جس بزرگ کے عرس کو دیکھو گے، وہاں پر سب سے زیادہ تعداد تمہیں انہی لوگوں کی نظر آئے گی جو لوگ بریلی کی قیادت کے تحت چل رہے ہیں، جو لوگ بریلی کو مرکز مان کر کے چل رہے ہیں سب۔ تو یہ اتحاد و اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ حسد اور جلن ہے جو ان سے بلوایا جا رہا ہے۔ اتحاد و اتفاق کر لیں بھائی، کس پر کرو گے تم؟ جب تم خود ہی سوچ کے آتے ہو کہ میری بات ہی سن لی جائے اور سامنے والے کی بات نہیں مانی جائے، تو اگر 10 خانقاہوں کے لوگ جمع ہو جائیں گے، 10 کی اگر بات نہیں سنی گئی تو
تم اپنے راستے، وہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے، پھر کون؟ اتحاد کے بجائے انتشار پیدا کرنے کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں سب۔ سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو ہی پسند کرے گا، اپنی رائے کو ہی مانے گا، خود پسند ہوگا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہر شخص اپنی ہی رائے کو لوگوں کے لیے نفع بخش سمجھتا ہے، اپنی ہی رائے کو لوگوں کے لیے فائدے مند سمجھ رہا ہے، اور پھر اگر وہ نہیں مانی گئی تو پھر اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے وہ ان لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے پھر دوبارہ کسی میٹنگ میں، بلکہ اپنا جتھا لے کر کے وہ الگ ہی اینٹ بنا رہا ہوتا ہے سب۔ تو اگر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانا پڑے گا۔ پہلے حسد اور بغض کی آگ دلوں سے نکالنی پڑے گی، اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور ایسی جگہ کو پہلے نقطہ اتحاد بنانا پڑے گا کہ جہاں واقعی شرعی قیادت ہو رہی ہو اور لوگ ادھر برسوں سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے آ رہے ہو، تب جا کر کے اتحاد اور اتفاق کا دعویٰ کرنے میں آپ لوگ سچے ہیں، ورنہ سب بے معنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، سرکار نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نے ایک واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت فرمائی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو ہی نہیں رک رہے ہیں، دل ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسے میں ایک صحابی نے ہمت کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تشریف لے جانے والے ہیں، اس طریقے سے آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ الوداع کہنے جا رہے ہیں، اس دنیا کو چلے جانے کا وقت ایسا لگ رہا ہے، اس لیے سرکار ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، کہ تم سنو اور فرما برداری کرو۔ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ ایسا حبشی غلام کأن رأسہ زبیبۃ، کہ جس کا سر سوکھی کھجور کی طرح، کشمش کی طرح ہو، یعنی بہت بدصورت جیسے رہتے، بدصورت کیا مطلب؟ اس طریقے کا ہو، بہت خوبصورت نہ ہو، ایسا حبشی غلام اگر تمہارا امیر بنے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی فرما برداری کرنا، اس کی بات سے تم باہر مت نکلنا، تبھی تم دین پر قائم رہو گے سب۔ تو جب سرکار نے ایک حبشی غلام کو امیر بنائے جانے پر اس کی طاعت اور اس کی بات سننے کا حکم فرمایا، تو صحابہ کرام نے اس پر کیسا عمل کر کے دکھایا۔ اس عمل کا نمونہ حضرت خالد بن ولید نے عملی طور پر دکھایا، حضرت امام حسن مجتبی نے عملی طور پر دکھایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کر کے، حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما کر کے۔ تو جب ایک حبشی غلام کی ایسی طاعت کرنے کا حکم ہے تو جہاں برسوں سے ایسی قیادت ہو رہی ہو، ان لوگوں کی بات سننے اور قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ آ جاتی؟ اس لیے دوستو، یہ سب اتحاد اور اتفاق کے نام پر انتشار اور اختلاف پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ارے تم تو کل کے ہو، تمہاری گنتی ہی نہیں ہے ابھی تو، دو چار لوگوں کے ساتھ ہونے سے تم تھوڑی مجدد دین و ملت بن جاؤ گے، دو چار کتابیں لکھنے سے تھوڑی امام اہل سنت بن جاؤ گے۔ آج کل تو نیٹ پر بیٹھو، 2 منٹ میں 1000 2000 10,000 صفحے کی کتاب تیار ہو جائے گی، بس کاپی پیسٹ کرنا ہے، ادھر کتاب تیار۔ وہ اعلی حضرت تھے امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا روزانہ کا اوسط 16 صفحہ تھا، روزانہ وہ 16 صفحہ تحریر فرمانے، کثیر التحریر بھی وہ تھے، بہت زیادہ لکھنے والوں میں سے تھے، بہت زیادہ تصنیف و تالیف کرنے والوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو امام سبکی وغیرہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کا حساب لگایا، ان کی عمر کا اور پھر ان کی کتابوں کا، تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ روزانہ 16 صفحہ تقریباً تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اور
بڑائی کے طور پر رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی فتح رضویہ کی جلد اول جب سامنے رکھی گئی تھی تو حضرت صدر الافاضل نے فرمایا تھا کہ اے امام، ایسا لگ رہا ہے کہ امام شامی کی یعنی حاشیہ ابن عابدین فتاوی شامی فتاوی رضویہ کے سامنے طفل مکتب نظر آ رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا فتاوی شامی کی ہی کلمات کی خدمت کرنے کا یہ صلہ ہے فتاوی رضویہ، اسی کی یہ سود ہے، اسی کی یہ نہر ہے. تو امام غزالی کی ہی تعلیمات کا سرا وہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ملتی ہیں. تو امام غزالی کے بارے میں ایسا لکھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی عمر شریف کا حساب لگا کر کے بزرگوں نے جب ایک اندازہ لگایا کہ اعلیٰ حضرت کتنا تحریر فرمایا کرتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا اندازہ لگا کر کے اور پھر عمر شریف کا اندازہ لگا کر کے دن نکالے اور پھر صفحات گنے، تو اوسط جو ان لوگوں نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ایک دن میں تقریباً 64 صفحات تحریر فرمایا کرتے تھے کم و بیش. تو وہ اعلیٰ حضرت جن کے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میں تو ایسا لگتا تھا کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں اور میں لکھتا جا رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ سے بھی میں نے سنا، فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ غوث اعظم ہی کی املا کی ہوئی کتابیں سب. تو اگر قیادت کے نام پر بولا جائے تو وہاں سے زیادہ بہتر قیادت اس وقت نہیں مل سکتی. آپ 100 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں آج کے ماحول میں بھی آپ کے لیے ویسی قیادت کریں گے جیسی قیادت ان لوگوں نے اس وقت اس ماحول میں کی تھی جس ماحول میں اعلیٰ حضرت عرب و عجم میں امام مانے جاتے تھے، امام تسلیم کر لیے جاتے تھے. وہ کتابیں، ان کتابوں کی تشریحات آج بھی ہمیں وہی سکھا رہی ہیں، آج بھی ہماری قیادت اور رہنمائی کر رہی ہیں سب. تو ہم ایسی ہی قیادت تسلیم کریں، تبھی جا کر کے ہمارا بھلا ہو جائے گا. بقول تاج الشریعہ سنی اتحاد پیدا کرو. ایک اور بات میں بتا دوں، یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قابض ہیں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ عام یہودیوں کا وہی حال ہے، یہودیوں کی جو عوامی آبادی ہے ان کا وہی حال ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط ہے. وہ بھیک منگے ہیں سب. بس یہ گنے چنے چند ہیں جنہوں نے کسی کو دھوکہ دے کر کے یا کچھ طرح اس پر قبضہ کر کے رکھ لیا ہے سب. تو اگر مجموعی تعداد دیکھی جائے تو یہودیوں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہے، سوائے چند کے جو اس وقت چلا رہے ہیں. تو یہی حال، یا بلا تشبیہ کہہ لیں کہ تعداد کی کثرت سنیوں کی ہے، اور یہ بات بد مذہبوں کو معلوم ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو چند ہی گنے چنے رہ جائیں گے ہم. اس لیے اتحاد و اتفاق کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر، دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، تحفظ ناموں سے رسالت کے نام پر اگر سنیوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کے آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں کو استعمال کر کے پھر سنیوں کو استعمال کر کے تم آگے بڑھ سکتے ہو اور پوزیشنیں حاصل کر سکتے ہو. سنیوں کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، یہ وہ بھی جانتے ہیں. اس لیے وہ لوگ سنیوں سے اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عوام تو کلا نام ہے ہی ہے، پھر جب ان کا مطلب نکل آتا ہے تو پھر عوام خدا حافظ. تو اس لیے تم لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر لو. ہماری اتنی تعداد ہے کہ کسی اور سے اتحاد اتفاق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اگر ہم صرف اپنا اتحاد کر لیں، اپنے حسد، بغض، عداوت سب چیزوں کو چھوڑ کر کے محبت رسول، عشق رسول، ادب رسول کے نام پر اتحاد اور اتفاق کر لیں تو پھر کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے. ہماری تمام ڈیمانڈیں، ہماری تمام جو بھی کوتاہیاں کمی ہے سب دور کر سکتے ہیں اور اپنی بات ہم منوا سکتے ہیں. لیکن ہمیں بھی
ان باتوں سے کوئی مطلب رہتا نہیں ہے، ہم بھی ان کے جہل میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے اچھے اچھے لوگ، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے لوگ جو سب سے بڑے بے عقل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے بغیر کچھ نہیں کر پائیں گے سب۔ لیکن الٹی سمجھ کو کیا کرے، سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں چلے تو ہم لو ہو جائیں گے، ہم نیچے کی طرف چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد جن کے ساتھ ہے وہی آگے بڑھیں گے، وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، وہاں کثرت اور قلت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کی مدد سے مطلب ہے کہ اللہ کی مدد جدھر ہے وہی کامیابی ہے، وہی کامرانی ہے سر، اور وہ الحمدللہ ہم سنیوں کے ساتھ ہے سر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بد مذہبوں سے دور و نفور رکھے، ان کی صحبتوں سے ہمیں بچائے، ان کے میل جول سے ہمیں بچائے، ان کے دام فریب سے ہمیں بچائے اور ان سے ہمیں دور رکھے، اور ہمیں آپسی اتحاد اور اتفاق، آپسی محبت و الفت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔